اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع ساتواں سبق ضمائر۔ تو یہ سبق بھی ضمیروں کے بارے میں ہے۔ تو اس کا پہلا جز جو تھا وہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، اب ہم جز بے پڑھیں گے جو اس کا دوسرا جز ہے۔ تو یاد رکھیے ضمیریں تین طرح کی ہوتی ہیں، یا تو یہ غائب ہوگی، یا پھر مخاطب ہوگی، یا پھر متکلم پر دلالت کرنے والی ہوں گی۔ تو غائب وہ شخص ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، تو اس کے لیے جو 6 ضمیریں تھیں وہ ہم نے پڑھی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، تو یہ 6 ضمیریں تھیں۔ اب مخاطب وہ شخص جس سے بات کی جائے یا جو سامنے موجود ہو، اس کی بھی 6 ضمیریں ہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنہ۔ اور تیسرا متکلم ہوتا ہے جو خود بات کر رہا ہو، اس کی 2 ضمیریں ہوتی ہیں، انا اور نحنو، تو یہ سب مل کر 14 ضمیریں بنتی ہیں۔ تو یہ غائب، مخاطب اور متکلم، جسے انگلش میں ہم فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا نام دیتے ہیں۔ متکلم کو فرسٹ پرسن، مخاطب کو سیکنڈ پرسن اور غائب کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم مخاطب کی ضمیریں پڑھیں گے۔ مخاطب کی 6 ضمیریں ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ضمیر ہے انتا، جو مذکر کی 3 ضمیروں میں سے پہلی ضمیر ہے۔ انتا اس کا مطلب ہوتا ہے تو ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد۔ تو یہ 3 ضمیریں مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، انتا واحد کے لیے اور انتم جمع کے لیے، اور انتما جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے، اور یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی 2 افراد پر دلالت کرنے کے لیے۔ انتی مؤنث کی 3 ضمیروں میں سے پہلی ضمیر، انتی تو ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں، اور انتنہ تم سب عورتیں۔ تو انتی جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتما تثنیہ مؤنث اور انتنہ جمع مؤنث۔ اس میں سے جو انتما ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ تو جہاں بھی ہم مذکر اور واحد شخص یعنی مفرد مذکر کا تذکرہ کریں گے تو انتا ضمیر لائیں گے، جہاں 2 شخص ہوں گے چاہے 2 مرد ہوں یا عورتیں تو انتما ضمیر لائیں گے، اور جہاں بہت سے افراد ہوں اور وہ مرد ہوں مذکر ہو تو پھر انتم۔ اسی طرح اگر کوئی ایک عورت ہے یا ایک لڑکی ہے تو اس کے لیے انتی، 2 ہوں تو انتما، اور بہت زیادہ ہوں یعنی 2 سے زیادہ ہوں تو پھر انتنہ۔ تو یہ 6 ضمیریں تھی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ تو آئیے اب ہم جملوں کو پڑھتے ہیں۔ انتا طبیبٌ، تم ڈاکٹر ہو یا تو ایک ڈاکٹر ہے۔ تو انتا یہاں دیکھیے واحد ہے، تو اس لیے اس کی جو ہم نے خبر لائی وہ بھی واحد ہے۔ انتما فلاحانی، تم 2 کسان ہو، تو انتما تثنیہ، فلاحانی بھی تثنیہ۔ انتم تجارون، تم سب تاجر ہو، تو یہاں پر انتم جمع مذکر، تجارون بھی جمع مذکر۔ تو اب اس کے نیچے یہ 3 جو جملے ہیں یہ مؤنث کے دیے ہوئے ہیں۔ انتی طبیبۃن، تو ایک لیڈی ڈاکٹر ہے۔ انتما بنتانی، تم 2 لڑکیاں ہو۔ انتنہ امہاتن، تم سب مائیں ہو۔ تو یہ دیکھیے انتی واحد کے لیے تھا تو اس کی جو خبر لائی وہ بھی واحد، انتنہ جمع تھا تو اس کی خبر بھی جمع لائے۔ انتا صغیرن، تو چھوٹا ہے، تو انتا واحد مذکر، صغیرن بھی واحد مذکر۔ انتما صادقانی، تم دونوں سچے ہو۔ انتم جالسون، تم سب بیٹھے ہو۔ انتی صغیرۃن، تو چھوٹی ہے، انتی مؤنث، صغیرۃن بھی مؤنث۔ انتما معلمتانی، تم دونوں استانیہ ہو، تو یہاں پر انتما تثنیہ تھا اس لیے معلمتانی بھی تثنیہ ہوا۔ انتنہ صالحاتن، تم سب نیک عورتیں ہو۔ تو آئیے اب ہم تمرین پڑھتے ہیں۔ خالی جگہوں میں ضمائر لگائیں۔ انتنہ امہاتن، تو انتنہ کیوں لگایا؟ کیونکہ
یہ جمع ہے اور مونس ہے، اس لیے جو ہم نے ضمیر لگائی وہ بھی جمع مونس لگائیں گے۔ فلاحانی تم دو کسان ہو، تو یہاں پر انتما تثنیہ لگائیں گے۔ تجارن جمع ہے تو اس سے پہلے جو اس میں ضمیر لگائیں گے وہ بھی جمع کی اور مذکر انتم۔ طبیبتن تو مونس ہے، واحد ہے، اس لیے ضمیر بھی مونس واحد انتی، انتی طبیبتن۔ انتما جالستانی مدرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کریں۔ تو یہاں پر ہمیں ضمیریں دی گئی ہیں، اس ضمیر کے مطابق ہم نے اگلا لفظ لگانا ہے۔ تو اگر واحد ضمیر ہوگی تو جو ہم اگلا لفظ لگائیں گے وہ بھی واحد ہوگا، مونس ہے تو لفظ بھی مونس، مذکر ہوا تو مذکر۔ انتی واحد مونس ہے تو اس لیے جو لفظ ذکر کریں گے وہ بھی واحد مونس ہونا چاہیے۔ انتی طبیبتن۔ انتن جمع ہے، مونس ہے، اس لیے جو لفظ لگائیں گے وہ بھی جمع مونس ہونا چاہیے۔ انتن امہاتن۔ انتما تثنیہ ہے، اس لیے جو اگلا لفظ ہوگا، جو خبر ہوگی وہ بھی تثنیہ ہونی چاہیے۔ انتما صالحانی۔ انتم جمع مذکر ہے، اس لیے جو اگلا لفظ ہم لگائیں گے وہ بھی جمع مذکر ہونا چاہیے۔ انتم صالحون۔ تمرین نمبر 3 ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ تو یہاں میں اردو کے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کا ہم نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے مذکر مونس واحد جمع کا خوب خیال رکھنا ہے۔ تم دونوں تاجر ہو۔ انتما تاجرانی تو یعنی تثنیہ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ یہاں دو کا لفظ انہوں نے ذکر کیا، تم دونوں، تو دونوں کے لیے تثنیہ استعمال کرتے ہیں۔ تم سب کسان ہو تو یہاں پر جمع ہے، اس لیے جمع کی ضمیر لائیں گے۔ انتم فلاحون۔ تم چھوٹی ہو تو یہ دیکھیے مونس ہے، اس لیے انتی صغیرتن، تو بڑا ہے۔ انت کبیرن، تم سب سچے ہو۔ انتم صادقون، تم دو عورتیں ڈاکٹر ہو۔ انتما طبیبتانی، تم سب عورتیں محنتی ہو۔ انتن مجتہداتن،